بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يوديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الطامة الكثيرة الوافرة المتوالية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقاتليهم وظالميهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. صلوات. قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات ذاکرین حسین علیہ السلام، عزاداران سید الشہداء، ماتم داران نواب کربلا، نوحہ خانان غریب زہرا، 1443 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی آج شبوں کی مناسبت سے چوتھی مجلس ہے. آج 3 کا دن ہے اور چوتھی مجلس سے حسین علیہ السلام ہے. اور آج میں نے عنوان منتخب کیا ہے جواز یا علی. کیونکہ یہ نعرہ، یہ سلوگن ایسا ہے کہ جس کے 2 ری ایکشن ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے کمرے میں جو مولانا کا کمرہ ہے، صاحب کا کمرہ سمجھ لیجیے، اب تو خیر مولانا کا نہیں رہا، یہ کمرہ جو پہلے مولانا کا ہوتا تھا، میں اس میں رہتا تھا، تو اس میں ایک ہی جب آپ سوئچ میں فریج کا پلگ لگاتے تھے تو ٹھنڈا کر دیتا تھا، ہیٹر کا لگاتے تھے تو گرم کر دیتا تھا. یا علی کے بھی 2 ری ایکشن ہیں. اگر محبت ہو تو ٹھنڈا کر دیتا ہے، بغض ہو تو جلا دیتا ہے، آخرت کا انتظار بھی نہیں کرتا. بس جی خان صاحب ہاں کہہ دے. ماشاءاللہ خان صاحب ماشاءاللہ، جیتے رہو، سلامت رہو. تو آج ہم اس پر ذرا انٹریکچول ڈسکشن کریں گے. آج ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ ہم جو یہ یا علی کہتے ہیں
اس کا اسٹیٹس کیا؟ آئیے قرآن مجید سے میں کچھ آیتیں پڑھتا ہوں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں سکونت اختیار کیجئے۔ یہ یا کے ساتھ پکار کون رہا ہے؟ دیکھیے 3 ذرا لفظ نوٹ کر لیں۔ ایک ہوتا ہے منادی، ایک ہوتا ہے منادا، ایک ہوتا ہے ادات ندا۔ منادی ندا کرنے والا، آپ کو یاد ہوگا، یہ ہمیں گاؤں والوں کو زیادہ یاد ہوگا، گاؤں میں نقارہ بجا کر رمضان میں صبح میں بوڑھے بوڑھے لوگ اٹھاتے تھے، اس کو کہتے تھے منادی، ندا دینے والا۔ منادا جس کو ندا دی جائے، جس کو پکارا جائے وہ بنے گا منادا۔ ادات ندا یعنی حرف ندا، جس کے ذریعے پکارا جائے۔ پوری عربی میں آج البنی میں نوٹ کر لیجئے لوح دل پر، عربی میں کل ادوات ندا یعنی حروف ندا کل 5 ہیں۔ یا، ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوحہ۔ اگر میں یہ کہوں کہ ندا بھی 5 تنی ہے، ندا 5 تنی ہے، خود ندا 5 تنی ہے، 5 ہیں، 5 حرف ہیں ندا کے۔ یا ان میں سے وہ حرف ہے جو مشترک ہے، دور والے پہ بھی بولا جا سکتا ہے، قریب والے پہ بھی بولا جا سکتا ہے۔ یا نیاز بھی کہہ سکتا ہوں، یا صابر بھی کہہ سکتا ہوں، یا امداد بھی کہہ سکتا ہوں، اور یا علی بھی کہہ سکتا ہوں۔ قریب ہو دور ہو یا مشترک ہے۔ اچھا یا کا ایک اور معنی سمجھ لیجئے، یا اس لیے بھی مشترک ہے، اپنوں کو بھی کہہ سکتا ہوں، پرایوں کو بھی کہہ سکتا ہوں۔ یا تراب یا حسنین بھی کہہ سکتا ہوں، اور اگر کسی کو چیلنج کروں، کسی مفتی کو جو بےہودہ ہو، اس کو بھی کہہ سکتا ہوں یا مفتی۔ یعنی یہ یا جو ہے مشترک ہے، اپنوں کے لیے بھی پرایوں کے لیے بھی۔ قرآن نے کہا یا ابلیس ما منعک، اے ابلیس تجھے کس نے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو یا ہے مشترک۔ قرآن میں دیکھیے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو جب مسجد میں آنا تو بن ٹھن کے آنا۔ میرے ایک کلاس فیلو تھے، وہ گھڑے میں، اس زمانے میں ہم کپڑے رکھتے تھے گھڑے میں، جی ہاں، پھر ہم وہ تکیے کے نیچے استری کرتے تھے۔ ہمارے پاس آئرن نہیں ہوتی تھی گاؤں کے زمانے میں، حتیٰ کہ کالج کے دور تک ہمارے پاس آئرن نہیں تھی، تو ہم نے وہ گھڑے سے نکالنے، یا کنہ ہم کہتے ہیں، کننے میں سے نکالنے اور وہ اس کے نیچے رکھ دینے تکیے کے نیچے، تو وہ استری ہو جاتی تھی۔ آپ تو شہری لوگ ہیں، آپ کے پاس تو فیسلٹیز بہت زیادہ تھی۔ تو خیر میں نے تو بلکہ جو پرائمری تک پڑھا ہوں تو میں دیے سے پڑھا ہوں، بجلی بھی نہیں تھی ہمارے گاؤں میں، بجلی تک بھی نہیں تھی۔ تو وہ میرا جو دوست تھا کلاس فیلو، وہ جب جمعے میں جاتا تو کنے سے نکال کے جاتا کپڑے پہن کے، اور جب کالج اسکول میں جاتا تو باقاعدہ وہ تکیے کے نیچے۔ تو میں نے ایک دن پوچھا کہ تمہاری نظر میں مسجد کالج کا سٹیٹس بھی نہیں رکھتی ہے، کالج میں جاتے ہو تو بن ٹھن کے جاتے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے مسجد میں آؤ بن ٹھن کے آؤ، تزیین و آرائش سے آؤ، پرفیوم لگا کے، خوشبو لگا کے، مسواک کر کے، ماؤتھ واش کر کے، اس لیے کہ یہاں سے محبت کا درس ملے، ہیٹریٹ کا درس نہ ملے۔ اسلام ہائیجین کا مذہب ہے، اسلام دوسروں کو اٹریکٹ کرنے کا مذہب ہے، ڈسٹریکٹ کرنے کا مذہب نہیں ہے۔ اس لیے یا بنی آدم خذوا زینتکم
عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو مسجد میں آؤ تو بن ٹھن کے آؤ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، قرآن کہتا ہے اے انسان تجھے کریم رب سے کس شے نے دھوکے میں رکھا؟ اللہ خالق ہو کر عام بندے کو یا کہہ رہا ہے، انسان کو یا کہہ رہا ہے۔ حضرت آدم سے کہا یا آدمو اسکن انت وزوجک الجنت، اے آدم آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں رہو۔ میں آج تک یہ نہ سمجھ سکا کہ جس سے جنت لے لی گئی اسے خالق یا آدم کہہ سکتا ہے، جو جنت بانٹنے والا ہے اسے ماننے والے یا علی کیسے نہیں کہہ سکتے؟ قرآن کہتا ہے یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اے نوح اتر جائیے کشتی سے سلامتی لے کر ہماری طرف سے۔ دیکھیے یاد رکھنا سلامتی کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف ہے یا اللہ کے برگزیدہ بندوں کی طرف سے ہے۔ اگر ویکسینیشن بھی فیل ہو جائے امام حسین کی محبت کامیاب ہو سکتی ہے، نسبت حسین کی طرف ہے۔ اس لیے عرش کے ٹھکرائے ہوئے فطرس کو بھی حسین کے گہوارے نے شفا دلوا دی۔ یا علی یا علی، ہمارے بھائی سمجھتے ہیں باربیکیو میں نہیں ہے کرونا، مسجد میں ہے۔ ہمارے جو صدر محترم فرماتے ہیں ان کی بات پہ تو میں بھی عمل کرتا ہوں، آپ نے بھی کرنا ہے۔ بالکل آپ نے ماسک پہن کے آنا ہے، احتیاط ضرور کریں، الاحتیاط سبیل النجات، مگر یہ نہ سمجھیں کہ مسجد سے ہی لگنا ہے۔ اس لیے بہت سارے میرے بھائی مسجد میں نہیں آ رہے۔ ہمارے ہاں ماسٹر جی کو پتا ہے، ان کے بھی ایک خاص ہیں جگر جان، نہیں آ رہے تھے، میں نے ان کو باربیکیو کی دعوت دے دی، سارا ٹبر خاندان لے کے آ گئے۔ میں نے کہا عورتوں کو تو دعوت ہی نہیں تھی۔ اس طرح نہ کریں، خدا را کچھ مسجد کو اہمیت دیں، اللہ کے گھر کو کچھ اہمیت دیں، آل محمد کے گھر کو کچھ اہمیت دیں، مجالس کو کچھ اہمیت دیں، جمعہ و جماعت کو کچھ اہمیت دیں۔ یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، سفینے سے اتر جاؤ، گھبراؤ نہیں، جو سفینے کو بچا رہا ہے وہی آپ کو بھی بچائے گا، جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی وہی بچائے گا، برکتیں لے کر اتر جاؤ۔ نوح کو کیا کہا؟ یا نوح ہو، خالق نوح کو یا نوح کہہ رہا ہے، خالق العزم پیغمبر کو یا نوح کہہ رہا ہے۔ میں یہ بات نہ سمجھ سکا کہ نوح علیہ السلام نے کہا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، بارے الہ ان کافروں کے ایک گھر کو بھی روئے زمین پر زندہ نہ چھوڑ۔ بد دعا کر دی تھی نا، اور خدا کی قسم یہی جملے ہیں ساسا ابن سوہان سے میرے مولا علی نے اپنی زندگی کی آخری شب میں کہا کہ نوح کا تعارف یہ ہے کہ وہ گھبرا کے بد دعا کر گئے، مجھے نوح سے 1000 درجہ زیادہ ستایا گیا، میں نے بد دعا نہیں کی۔ یا علی یا علی، تو جو قوم کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہیں، جو قوم کے لیے بد دعا کر رہے ہیں نوح، ان کو تو اللہ یا نوح کہے تو کوئی حرج نہیں، اور جو اپنے دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کہے انہیں ہم یا علی کہیں تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ مولا سلامت اللہ سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ نوح نجی اللہ، نوح ہے نجی اللہ، علی ہے ولی اللہ۔
کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ نوح ہے عبداللہ، علی ہے وجہ اللہ. سمجھے ذرا، نوح ہے نبی اللہ، علی ہے بقیت اللہ. نوح ہے رسول اللہ، علی ہے عین اللہ. یا علی یا علی، علی عین اللہ بھی ہے، علی ید اللہ بھی ہے، علی جنب اللہ بھی ہے، علی وجہ اللہ بھی ہے، علی عین اللہ بھی ہے، علی بقیت اللہ بھی ہے، علی ولی اللہ بھی ہے، علی نفس اللہ بھی ہے. یہ ہے علی. ماشاءاللہ، جیتے رہو جیتے رہو. شاباش شیر علی، شاباش، ماشاءاللہ. سلامت رہیں، آباد رہیں آپ. یا علی کہنے والے آباد و شاد رہیں. شاہ جی کیوں بھائی آپ ادھر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم قد صدقت الرؤيا. ہم نے ندا دی، اے ابراہیم تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا. پتہ چلا خواب والے کو اللہ یا ابراہیم کہہ رہا ہے، تعبیر والے کے بابا کو میں یا علی کیسے نہ کہوں. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم قد صدقت الرؤيا. ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ یا کہہ رہا ہے، علی ولی اللہ کو ہم یا علی کہہ رہے ہیں. یہ اللہ نے سمجھا دیا. کیا سمجھا دیا؟ ایک جملہ کہوں گا، تاریخ رقم کر دوں گا. یا ابراہیم کہہ کے اللہ نے سمجھایا یہ ہے کہ جو بت شکن ہوتا ہے اس کو یا کہا جا سکتا ہے، خواہ ابراہیم ہو یا علی ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟ مہربانی جعفر بھائی خان. اللہ اکبر. شاہ جی سلامت رہیں، آباد رہیں. دیکھیے اللہ فرما رہا ہے یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی. ایک حافظ صاحب آئے ہوئے تھے، حافظ صاحب ماسٹر جی بھی بیٹھے تھے، ان کے دوست تھے، وہی جو بہت بڑے جو. جی ہاں. تو بعد میں ماسٹر جی نے پوچھا کہ یہ جو ہمارے علامہ نے پڑھا ہے یہ سب قرآن میں ہے؟ کہنے لگے ہے تو صحیح، چپ رہو چپ رہو ابھی چپ رہو. بعد میں خیر وہ کنورٹ بھی ہوئے، ان کو پتہ ہے. حضرت مولانا حافظ ابو بکر الحمدللہ شیعہ ہو کے دنیا سے گئے. ہم نے ان کو جنازہ شیعوں والا پڑھایا اللہ کے فضل و کرم سے. مولانا تھانوی کے داماد اور سگے بھتیجے. یہ ماسٹر جی ہمارے بڑی عظیم شے ہیں. یہ انہوں نے سینکڑوں کو کنورٹ کروایا ہے میرے ذریعے، سینکڑوں الحمدللہ. یہ بہت ان کی خدمات ہیں، ان کی بھی، صابر خان کی بھی، اللہ ان دونوں کی زندگی دراز فرمائے. تو خیر، اے موسیٰ میں نے چن لیا ہے آپ کو لوگوں پر. کس وجہ سے چنا ہے؟ اپنے کلام کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے. بے کلامی، میرا جو کلام ہے اس کے ذریعے. ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی، جو میری رسالتیں ہیں ان کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے. تو بھیا میں آج تک سمجھ نہیں سکا کہ جو توجہ کلیم اللہ کا سٹیٹس یہ ہے کہ کلیم اللہ کو، توجہ کلیم اللہ کو اللہ یا موسیٰ کہتا ہے، کلام اللہ کو ہم یا علی کہیں تو اعتراض کیا ہے؟ یا علی یا علی کلام اللہ. کلام اللہ. علی لسان اللہ بھی تو ہے نا.
علی لسان اللہ بھی تو ہے، وہی کلام اللہ ہو گیا نا، لسان اللہ یعنی کلام اللہ۔ یہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ علی لسان اللہ کا معنی کیا ہے، لہجہ کا معنی کیا ہے، کہ شب معراج میں لہجے میں گفتگو کی۔ میں نے کہا اللہ نے یہ بتا دیا کہ میں تو زمین پہ اتروں گا نہیں پیکر بشری میں، تم نے اگر غصے کا یا رضا کا معیار سمجھنا ہو علی سے سمجھ لینا، جو اس سے راضی ہے وہ رضی اللہ عنہ ہے، جو اس سے ناراض ہے، جس سے یہ ناراض ہے، وہ غضب اللہ علیہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعوکا الیہ، اے عیسیٰ میں اٹھانے والا ہوں، میں لے جانے والا بھی ہوں، میں اٹھانے والا بھی ہوں، میں ہی یہ سب کچھ کرتا ہوں۔ تو جسے اٹھا لیا، توجہ رہے، شر یہود سے بچانے کے لیے جسے زمین سے اٹھا لیا اسے اللہ یا عیسیٰ کہہ رہا ہے۔ اور جن ذوات مقدسہ کو نبی نے کہا کہ النجوم امان لأہل السماء وآل بیتی امان لأہل الارض، جیسے آسمان والوں کے لیے ستارے امان دیتے ہیں، زمین والوں کے لیے میرے اہل بیت امان دیتے ہیں۔ ان اہل بیت کو یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین کیسے نہیں کہہ سکتے؟ یہ وسیلہ آدم ہیں، یہ وسیلہ نوح ہیں، یہ وسیلہ ابراہیم ہیں، یہ وسیلہ موسیٰ ہیں، یہ وسیلہ عیسیٰ ہیں، یہ وسیلہ ہر نبی و ہر وسیع، یہ فرشتوں کا بھی وسیلہ ہے۔ تو ہمیں ان کو وسیلہ کہنے میں یا کہنے میں، اچھا یا کا معنی بھی آج سن لیں۔ یا کا معنی ہوتا ہے انادی، میں پکار رہا ہوں، اقصدو میں ارادہ کر رہا ہوں، میں پکار رہا ہوں، میں ارادہ کر رہا ہوں، اطلبو میں طلب کر رہا ہوں۔ یہ معنی ہے یا کے، یہ ندا کے معنی ہے۔ میں ارادہ کر رہا ہوں، میں قصد کر رہا ہوں، میں پکار رہا ہوں، میں آواز دے رہا ہوں، میں ندا دے رہا ہوں، میں طلب کر رہا ہوں۔ بھیا ہم نے اکنامکس میں پڑھا تھا، بی اے میں میں نے اکنامکس پڑھی تھی، تو اکنامکس میں میں نے یہ پڑھا تھا کہ طلب کے مطابق رسد ہوتی ہے۔ یعنی مجھے طلب ہے آدھے کپ کی، آپ 3 کپ لے آئیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے آدھا کپ چاہیے۔ ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی ہے۔ آپ کا حکم ہے 50 منٹ پڑھنا ہے، میں 2 گھنٹے پڑھنا شروع کر دوں، یہ ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی نہیں ہے۔ ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی ہونی چاہیے۔ تو اگر ندا کا مطلب ہے طلب، توجہ، تو بھیا طلب وہی کی جائے گی جہاں اگلا رسد کے قابل ہو۔ یا علی یا علی ماسٹر جی، آپ ایسے اسٹاک سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو صدیوں سے خالی پڑا ہے۔ ایسے سے کیوں نہیں مانگتے جسے صدیاں بھرتی ہی جاتی ہیں، خالی کر نہیں سکتی؟ یا علی یا علی، ایسے سے مانگے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ بسم اللہ، جیتے رہو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ یا علی کہنے والوں میں آپ کا دنیا اور آخرت میں شمار ہو انشاءاللہ۔ میرے ایک جاننے والے تھے، دوست تھے، وہ جلدی دنیا سے چلے گئے، خواب میں آئے۔ آپ یقین کریں وہ نعرے بڑے لگاتے تھے، بڑے نعرے لگاتے تھے، مشہور تھے نعرے والے، مشہور ہی نعرے والے تھے، بس نعرے والے۔ تو جب آئے تو ہم نے پوچھا بھیا کیسے گزرے؟ کہ یا علی کہتے گئے، کسی نے کچھ پوچھا ہی نہیں۔
یہ جب الیکشن ہوتے ہیں نا، شاہ جی تو وزیر بننے جا رہے ہیں، جب یہ الیکشن ہوتے ہیں نا، الیکشن جب ہوتے ہیں تو الیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ یقین کریں کہ سب سے پہلے جیتنے والا انہیں بلاتا ہے جنہوں نے نعرے لگائے، کیونکہ وہ ماحول بناتے ہیں۔ میرا ایمان ہے جب میرے آقاؤں کی کرسیاں لگیں گی قیامت میں، انہوں نے سب سے پہلے کہنا ذرا یا علی والے آگے آ جاؤ، یا علی یا علی۔ بھیا اللہ کہہ رہا ہے یا بنی آدم، اگر عام بنی آدم میں کون ہے ایمان سے بتائیں؟ اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اچھوں بروں کو اللہ یا کہہ سکتا ہے؟ ہم کائنات کے پیغمبر کے بعد سب سے اچھے کو یا علی نہیں کہہ سکتے؟ وہ تو اچھوں بروں کو کہہ رہا ہے بھائی، یا ایھا الانسان میں برے بھی ہیں اچھے بھی ہیں۔ اللہ اچھوں بروں کو یا ایھا الانسان کہہ رہا ہے، ہم اسے کیوں نہ کہیں کہ جس کی وجہ سے حی علی خیر العمل ہے۔ یہ ماسٹر جی ہیں صدقے یا رسول اللہ، مجھے پوچھا کہ صدقے یا رسول اللہ، میں نے کہا بھئی ہماری تو جانیں قربان ہے، رسول اس لیے بھی ہم ان پہ صدقے ہیں کہ ان پر تو علی بھی صدقے ہے، بطول بھی صدقے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، حسنین بھی صدقے۔ یہ بڑا پانی لو۔ اب سنیے حدیث، ٹھیک ہے؟ اب حدیث سن لیں، تیار ہے تو میں بتاؤں، سنیں۔ من قال یا علی مرتا واحدہ، امام صادق فرما رہے ہیں جو یا علی ایک دفعہ کہے، فثوابہ ثواب 16,000 قرأۃ، اس کا ثواب ایک مرتبہ یا علی کہنے کا ثواب فرماتے ہیں 16,000 ختم قرآن کے برابر ہے۔ وہ نہیں جو حسنین شاہ نے پڑھے ہو، انَّالَّذِي قرأتُهَا، وہ 16,000 جو میں جعفر صادق نے پڑھے ہو، 16,000۔ ہم سے مقابلہ کرتے ہیں یہ احمق، ہم سے مقابلے کرتے ہیں، ہم ایک مجلس میں 4-5 لاکھ مرتبہ ختم قرآن کر کے اٹھتے ہیں، یا علی یا علی یا علی یا علی علی علی۔ مہربانی حضور، بڑی مہربانی، سلامت رہیں، بسم اللہ۔ ابھی گلن سے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی بے شک، بے شک، جی بے شک، انشاءاللہ وہ جب ٹاپک آئے گا، کیونکہ یہ انتظامیہ کی بڑی سختی ہے کہ ٹاپک کے اندر رہنا ہے۔ بریکٹ کے اندر 2 بریکٹیں ہیں، ایک وقت کی، ایک میٹیریل کی، میں دونوں میں جکڑا ہوا، جیسے شیر کو پنجرے میں جکڑتے ہیں، مجھے ایسے جکڑ کے لائے، اگر میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو عزت دے۔ انتظامیہ کا میں شکر گزار ہوں، مجھے ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کرنے کی آپ نے دعوت دی، اللہ کریم آپ کو بہت عزت دے، آپ کے رزق و مال اہل و عیال میں برکت ہو، آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو، پڑھنے سننے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میرے آپ کے گناہ معاف ہوں، کرونا سے بچیں، حادثات سے بچیں، ہارٹ اٹیک سے بچیں، پیرالائز ہونے سے بچیں، آنکھوں کی تکلیف نہ ہو، دل کی تکلیف نہ ہو، دماغ کی تکلیف نہ ہو، سدا آباد و شاد رہیں یا علی کہنے والے۔ میں جب بچہ تھا
تو اس وقت میں یہ سنتا تھا کہ مولا علی کا نام لیں تو ایک ختم قرآن کا ثواب ہے. اب بڑے ہوئے تو بہار نے تو مسئلہ ہی حل کر دیے کہ ایک دفعہ یا علی کہنے کا ثواب 16,000 ختم قرآن کے برابر ہے. کوئی جوان مہربانی کرے آج کے نعرے گن لے اور سوشل میڈیا پہ ڈال دے کہ آج البنی میں الفاطمہ میں کتنے قرآنوں کا ختم ہوا ہے جو جعفر صادق کے پڑھے ہوئے ہیں. جی انشاءاللہ. شاہ جی پھر معافی چاہتا ہوں، پھر میری ڈائریکشن اور طرف ہو جائے گی. مجھے بس اسی میں رہنے دیں. میں ختم کر رہا ہوں، بس میں اختتام کے قریب 50 منٹ کی ڈیوریشن رہے گی انشاءاللہ. آئیے میں اپنی گفتگو سم اپ کروں. تو جواز یا علی کے بارے میں کچھ تھوڑی سی گفتگو ہو گئی. ویسے تو میرے پاس 1000 یا علی مجھے یاد ہے حدیث 1000 یا علی کے ساتھ جو نبی نے بیان کی. 1000 مجھے یاد ہے. ماسٹر جی نے سن لیں، 400-500 تو انہوں نے سنی ہوئی ہے. الحمدللہ مجھے پورا اشرا مجھے یا علی پہ پڑھائیں، کوئی اور بات نہیں پڑھوں گا. ہر روز 100 مرتبہ حدیث بیان کروں گا یا علی. ویسے تو آپ کی دعا ہونی چاہیے. ختم کر رہا ہوں. اب میں ختم کر رہا ہوں گفتگو آج کی. تو یہ سمجھ میں آ گئی آج بات کچھ قرآن سے کہ یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ایوہ النبی، یا ایوہ الرسول، یا بنی آدم، یا ایوہ الانسان. یہ جو قرآن نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا کہنا بہت ہی مناسب ہے. جب عام لوگوں کو یا کہا جا سکتا ہے، خالق کہہ سکتا ہے، تو مخلوق افضل مخلوق کو یا کیوں نہیں کہہ سکتی. اچھا ایک بات اور بھی سن لیجئے. ہمارے بھائیوں کے ہاں کچھ کے ہاں یعنی اہل سنت تو ہمارے بالکل یا کے قائل ہیں، یا علی بھی کہتے ہیں. وہ ماسٹر جی کہتے ہیں کہ نہیں؟ جی ہاں. مگر کچھ ہمارے بھائی وہ ہیں جو کہتے ہیں یا نہیں کہنا. وہ بھی ٹھیک ہے، ان کو آپ بالکل کوسے نہیں، وہ ٹھیک ہے. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں سٹیٹس اپنے مرشدوں کا. وہ زندہ جواب نہیں دے سکتے، ہمارے امام جانے کے بعد بھی قبروں سے جواب دے رہے ہیں. لہذا وہ بھی ٹھیک ہے بیچارے، ان کو آپ مجبور نہ کریں. السلام علیکم یا اہل القبور. ان عقل کے اندھوں سے پوچھیں میتوں پہ سلام جائز ہے؟ یا کہنا میتوں کے لیے جائز ہے؟ تو جسے موت بھی نہیں مار سکتی اسے یا علی ہم کیسے نہ کہیں؟ یا علی یا علی، ہم اسے یا علی کیوں نہ کہیں؟ گفتگو اختتام پذیر ہو گئی. ایک جملہ اور سن لیجیے، کنٹروورسی میں بالکل نہیں جاؤں گا. یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا، ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے ولایت کا یا علی و یا علی و یا علی. یہ بے عظمت کا پاکستانیوں نے بنایا. بے عظمت کا یا اللہ ہو، بے نبوت کا یا محمد، یہ پاکستانی ہندوستانیوں کی اختراع ہے. یہ ہے نہیں. ناد علی یہی ہے جو میں نے پڑھی. ناد علی یہی ہے جو میں نے پڑھی. جی ہاں، ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے ولایت کا یا علی و یا علی و یا علی. یہ آپ آج مجھ سے سن لیں. اگر آپ کی کوئی مشکل ہو نا، یہ خان صاحب نے مجھے کل کہا تھا، میں نے یہ ناد علی پڑھ کے ان کی بھانجی کے لیے دعا کی. آج بتائیے، انہوں نے بتایا کہ معجزہ ہو گیا ہے، بچی ٹھیک ہو گئی. میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ ناد علی ایک دفعہ پڑھیں، دیکھیں پھر مولا علی کیسے پہنچتے. اس کنٹروورسی میں جائیں نہ کہ کس نے کہا کس نے نہیں کہا، یہ نہ جائیں. اتنا تو طے ہے نا، آواز تو گونجی ہے نا. یہ تو طے ہے نا، یہ تو سب مانتے ہیں نا، آواز گونجی ہے. کہاں پر؟ شاہ جی آگے بھی ہے، استاد شاگرد میں یہی فرق ہے. خیبر میں بھی، احد میں بھی. احد کے بھگوڑوں نے بھی سنی ہے، احد کے بھگوڑوں نے بھی سنی ہے، خیبر کے حارسوں نے بھی سنی ہے. ندا دو جگہ، یہ دو جگہ یہ ندا آئی ہے. پکار اے میرے رسول. چلیے میں اس کو کنٹروورسی میں نہیں جاتا. اے رسول
کوئی بھی کہہ رہا ہے، کوئی بھی، میں نہیں جاتا، بالکل کوئی کہہ رہا ہے، کسی نے کہا پکار علی کو، پکار علی کو، ناد علیم مظہر العجائب. کون سا علی؟ جس کی وجہ سے عجائب ظاہر ہوتے ہیں. تجدہ عونا لک فی النوائب، آپ پائیں گے رسول، آپ پائیں گے اسے، وہ اس علی کو اونن، اون پائیں گے. ہونا چاہیے تھا معین، معاون، ناصر. یہ اون کیوں کہا؟ اون تو ہے مدد، معاون ہوتا ہے مددگار، معین مددگار، ناصر مددگار، سلطان النصیرہ انہی کو کہا گیا. یہاں اون کیوں کہا؟ تو ہم نے پڑھا عربک گرامر میں، جب کسی پرسنالٹی میں میکسیمائزیشن ہو جائے، اس کی اپوزٹ کریکٹرسٹک موجود نہ ہو، تو وہاں مصدر ذات کے لیے لایا جاتا ہے. جیسے نحویوں نے لکھا علی عادل، کہتے ہیں باقی عادل ہے، علی عین عادل ہے. اسی طرح علی عین مدد ہے. تجدہ عونا، آپ علی کو مدد پائیں گے. اب آپ بتائیں، اون کا معنی مدد، پکاریں گے تو کیسے پکاریں گے؟ ابھی تو سن کے آئے ہیں نا حضور، شاباش، یا علی کہیں گے نا، یا علی. اون کا مطلب مدد. یہ یا علی مدد ثابت کرنا تھا. یا علی مدد. لک فی النوائب، مصیبتوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، مشکلوں میں آپ علی کو مدد پائیں گے. کل ہم و غم سے انجلی، ہر غم، ہم و غم جلدی چلا جائے گا. یہ دو لفظیں کیوں کہیں؟ ہم کا معنی بھی ایک ہی ہے، غم کا معنی بھی وہی ہے. ہم و غم مترادف ہے. دو لفظیں کیوں کہیں؟ ایک غم ہوتا ہے جو ظاہر ہوتا ہے، ایک دکھ ہوتا ہے جو اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. علی وہ مددگار ہیں، چھپے ہوئے کو بھی نکالتے ہیں، ظاہر کو بھی نکالتے ہیں. کیسے نکلے گا؟ نکلے گا کیسے؟ بے ولایت کا، یا علیو یا علیو یا علی. ہر مصیبت نکلے گی یا علی یا علی یا علی کہنے سے. 3 مرتبہ یا علی کہیں گے تو مصیبت نکل جائے گی. خیبر فتح ہو جائے گا، احد فتح ہو جائے گا. 3 مرتبہ یا علی کہنا ہوگا، اور ولایت، اس علی کی ولایت سے یہ فتح ہوگی. جنگ، بھیا میں آج تک یہ نہ سمجھ سکا، علی کی ولایت سے خیبر فتح ہوتا ہے، علی کی ولایت سے ہماری زندگیاں فتح کیسے نہیں؟ علامہ اقبال نے تو کہا تھا، وہ مناجات صبح میں، وقت نہیں ورنہ پوری یاد ہے، اے فاتح خیبر دل من، اے علی جس نے میرے دل کا خیبر بھی فتح کیا ہے. اقبال کہتے ہیں مومن کا دل اس وقت تک فتح نہیں ہوتا جب تک علی کی محبت داخل نہ ہو. بس تقریر تمام ہوئی. میں حیران ہوں، جس نے بھی ندا دی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اپنے بھی بڑے مخالف ہیں. اللہ ان کو ہدایت کرے. میری تو ایسی وہ ایک ایک بات ڈھونڈیں گے کہ کوئی غلطی نکالے. شکر خدا نکال نہیں سکے، اللہ کا احسان. جی ہاں، پڑھیں گے بھی میری ہی چیزیں. جی ہاں، اور کوشش بھی کریں گے کوئی نکالے کوئی غلطی. اللہ کا بڑا احسان ہے. خیر، خطا کا پتلا ہوں، امکان تو ہے، کوئی معصوم تو نہیں، کوئی محفوظ تو نہیں. یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے بھرم رکھا ہوا ہے.
اپوننٹس کے سامنے، حاسدوں کے سامنے وہ شرمندہ نہیں کرتے اپنے اس نوکر کو. میرے ایک دوست نے لندن میں کہا کہ تیرے حافظے کا راز کیا ہے؟ میں نے کہا میرا حافظہ یہ بتاتا ہے کہ اگر نبی کا غلام اتنا حافظے والا ہے تو نبی معمولی بخار سے نسیان و ہذیان میں مبتلا نہیں ہو سکتا. تو اب یہاں ایک سوال اور بس ختم اس کا جواب. دیکھیے بات کیسے شروع ہوئی. نادے، آپ پکاریں علی کو، آپ پکاریں. یہ سیکنڈ پرسن ہے، یو، ٹھیک ہے نا، یو کال اپان علی. یہ تو سیکنڈ پرسن ہے. نادے علی ہے. وہ علی کون ہے؟ علی ہے تھرڈ پرسن. یو سیکنڈ، علی تھرڈ پرسن. وہ جو مظہر العجائب ہے، تجدہ عون لک فی النوائب، وہ ہے، وہ یعنی تھرڈ پرسن. ہاں کی ضمیر ہے غائب کی. یہ جو غائب تھا یہ کیسے ہو گیا؟ کل ہم وغم سینجلی بے ولایت کا تیرے. وہ تھرڈ پرسن تھا، یہ سیکنڈ کیسے بن گیا؟ یعنی جو غائب تھا حاضر کیسے ہو گیا؟ علی تو غائب تھے نا، خیمے میں تھے، اشوب چشم تھا، غائب تھے نا، تو یہ حاضر کیسے ہو گئے؟ تو اس کے لیے میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے، وہ جو رحمان الرحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین، ساری ہم جن سے حمد اس کے لیے جو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم. مشکل میں انبیاء نے کہا یا علی مدد، ہجرت میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد. اب میں کیا کہوں کہ طالب نصرت تھے کون کون. خیبر میں کبریا نے کہا یا علی. عزیزان محترم، مولا علی علیہ السلام مدد بھی فرماتے ہیں، یا علی کا ثواب بھی ہے. مولا علی نے خود ایک بات آپ سے بھی کہی، اعینونی بے ورع والتقی. ہے میرے چاہنے والوں، میں تمہاری ہر جگہ مدد کروں گا، تم نے میری مدد کرنی ہے متقی بن کر، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، قرآن پڑھ کے، سچ بول کے، صلہ رحمی کر کے، خمس و زکوٰۃ و عطیات و صدقات دے کر، خوش اخلاق بن کر، حقوق اللہ اور حقوق الناس کو ادا کر کے مجھ علی کی تم نے مدد کر. یہ ون وے ٹریفک نہ چلائیے آپ کہ مولا جب بھی ہم پریشان ہو تو مولا علی مدد کو آئیں اور ہم ان کے کاز کے لیے بالکل مدد ہی نہ کریں. ایسے نہیں ہو سکتا. یہ تو سیاسی بھی بتائیں گے کہ اگر آپ الیکشن کے دوران مخالف کیمپ میں جا کے بیٹھ جائیں اور الیکشن جیتنے کے بعد جیتنے والے کے پاس آ کر کہیں مبارک ہو تو وہ آپ کو گلے لگائے گا. یہ پاسبل نہیں ہے کہ لائف گزاریں مخالف علی کے طور پر اور توقع رکھیں حامی علی کے طور پر. یہ پاسبل نہیں. وہ عدل کے امام ہیں. اللہ بھی عادل ہے، نبی بھی عادل ہے، ہمارے امام بھی عادل. بس تقریر ہوئی تمام. یہاں پر آج ہم نے ذکر کرنا ہے سفیر حسین کا، حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام. یہ مکہ میں تھے امام کے ہمراہ. مکہ سے بھیجا ہے، مدینہ سے نہیں. یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے. مکہ میں تھے، مکہ سے بھیجا ہے اور مدینہ گئے ہیں. مدینہ سے تیار ہو کر پھر کوفہ گئے. اور امام نے جو جملہ لکھا، میں بھیج رہا ہوں اپنے بھائی کو، اپنے معتمد کو، وثقتی، اور اپنے ثقہ کو. امام حسین اللہ کے ثقہ ہے، مسلم بن عقیل امام حسین کے ثقہ. میں اگر یوں کہوں امام حسین انبیاء کے سفیر ہیں اور مسلم سفیر انبیاء کے سفیر. گھر سے نکلے، غلام بھی ساتھ ہیں. 2 بچوں کو، محمد ابراہیم کو، کم سن بچوں کو ساتھ لیا. ان کی ماں جب ان بچوں کو روانہ کر رہی تھی تو رو رہی تھی. ہمارے آغا حسین فرماتے تھے مرحوم کہ چوٹیاں دھلوائیں، روتی جا رہی تھی. مسلم بن عقیل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟
کہا اب اس کے بعد نہ معلوم ان کی کوئی خدمت کرے یا نہ کرے۔ قافلہ چلا، راستے میں درختوں کے پتے کھاتے ہوئے جا رہے، بارش کا پانی پیتے ہوئے جا رہے، ہانی اور مختار کے گھر میں پڑاؤ کیا، قیام کیا، بیعت ہونی شروع ہوئی۔ مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت پڑھ رہا ہوں، مغرب کی نماز پڑھائی تو 18,000 لوگ تھے نماز پڑھنے والے، عشاء کی نماز ختم کی تو 18 بھی نہ تھے، جب مسجد سے نکل کے چوک میں پہنچے تو ایک باقی نہ تھا۔ کان السفیر وحیدا فریدا، اکیلا رہ گیا میرے مولا کا سفیر۔ ایک عجوز ہے، ایک بی بی ہے، اس کے گھر میں طوع نام لکھا گیا، پناہ لی۔ جب خبر ہو گئی دربار میں تو فوجیں آئیں، یہ کہہ کے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا اور نکلے طوع کے گھر سے کہ بی بی ہم بنی ہاشم بڑے شریف ہیں، ہم کسی شریف زادی کے گھر میں فوجوں کو داخل ہونا برداشت نہیں کر سکتے، لہذا میں نہیں کروں، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میرے مولا کے سفیر، آپ بنی ہاشم برداشت نہیں کرتے نا کہ کسی امتی کے گھر میں فوجیں آئیں؟ آپ تو نہیں تھے دیکھتے کہ زینب و ام کلثوم کی چادریں چھیننے کیسی امت رسول خیموں میں آئی۔ اللہ اکبر۔ لڑائی شروع ہوئی، کشتوں کے پشتے کیے، بار بار دستے منگوانے پڑے ابن زیاد سے۔ جرنیل سے کہا ابن زیاد نے کہ تم کئی بار دستے منگوا چکے ہو، ایک ہاشمی جوان پہ تم فتح نہیں حاصل کر رہے۔ اس نے عجب جملہ کہا کہ اتزعموا نقاتلو ببقال الکوفہ، تم کیا سمجھتے ہو کہ کوفہ کے کسی دکاندار سے جنگ ہو رہی ہے؟ نقاتلو بدم ہاشمی، ہم ہاشمی خون سے لڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بالآخر ایک گڑھا کھودا ظالموں نے، میرے مولا کا سفیر لڑتا لڑتا گڑھے میں گر گیا، تلواریں ٹوٹیں، بھالے آئے، خنجر برسائے گئے، پتھر برسائے گئے، نیزے برسائے گئے، تیر برسائے گئے، میرے مولا کے سفیر کا بدن چھلنی ہو چلا، آخر گرفتار کیے گئے۔ کہا حلی الی شربۃ من الماء السبیل، کیا مجھے ایک گھونٹ پانی دے سکتے ہو؟ ایک جام پیش کیا گیا، ہونٹ کٹ گئے تھے، جب جام قریب لے گئے تو جام کا رنگ بدل گیا، یہ کہہ کے جام واپس کر دیا، اب چچا کے ہاتھ سے جا کے کوثر پیئیں گے۔ دربار میں آئے، رسم یہ تھی، پروٹوکول یہ تھا، ابن زیاد کو امیر کہہ کے سلام کرنا ہوتا تھا۔ سلم علی الامیر کی آواز بلند ہوئی، ایک مرتبہ ہاشمی زخمی شیر نے انگڑائی لی اور فرمایا مالی الامیر سوى الحسین، میرا کوئی امیر نہیں حسین کے علاوہ۔ یہ وہ وقت تھا جب ابو الفضل کو حسین ابن علی تفصیلات بتا رہے تھے۔ ایک مرتبہ کہا ابو الفضل تم نے دیکھا نا میرے دشمن کے دربار میں میرے بھائی نے مجھے امیر کہا، آج کے بعد ہم تبادلہ کر لیں گے، آج کے بعد جب بھی کوئی مجلس ہوگی لوگ کہیں گے غریب حسین، اور جب بھی مجلس سے سفیر ہوگی لوگ کہیں گے امیر مسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اجرکم علی الزہرا، اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے۔ اندر گئے، کہا میری زرہ بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دینا، میرے 2 بچے ہیں ان کی خبر گیری کر لینا، اور کوئی تم دربار والوں سے ذمہ داری لے لے، میرے مولا حسین کو خط لکھ دے کہ مولا کوفے نہ آنا۔ دارالامارہ کی چھت پہ لے جائے گئے، ایک ایکسپرٹ ماہر جلاد ہے، وہ تلوار لے کے گیا، گردن جھکی ہوئی ہے میرے عزیزوں،
گردن جھکی ہوئی ہے، جلاد تلوار مارتا ہے، تلوار چلتی نہیں۔ جب مقرر تلوار نہیں چلی، ابن زیاد کو خبر ہوئی، وہ دوڑتا ہوا چھت پہ آیا، اس نے کہا تو بڑا ماہر تھا، تیری تلوار کیوں نہیں چلتی؟ جو جملہ کہا ہے عمر بھر بھی روئیں، حضرت مسلم کی شہادت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا میں کیا کروں ابن زیاد، جیسے ہی میں تلوار مارنا چاہتا ہوں سامنے سے رسول اپنی ریش پکڑ کے آ جاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں جلاد میرے بیٹے کے سفیر نے تمہارا کیا بگاڑا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا آہو گریہ بلند ہے۔ اللہ البکاؤن علی الحسین میں سے آپ کو محشور فرمائے۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آج کا دن سفیر حسین کا دن ہے۔ تلوار چلنا چاہتی ہے، مسلم کا سر جھکا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا یوم عرفہ 9 کو لوگ اپنے بچوں کو لے کے عید کی شاپنگ کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں۔ مسلم کی نظر پڑ گئی کہ کوفے والے اپنے بچوں کو لے کر عید کی چیزیں تحفے طائف خرید کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ کہ جلاد ایک مرتبہ مجھے ان اہل کوفہ سے ایک بات کرنے دے۔ کہا اے اہل کوفہ اگر میرے کہیں بچے مل جائیں ان کو میری شہادت کی تفصیلات نہ بتانا، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ سر کٹنے لگا، ادھر سے ابو الفضل نے کہا مولا حسین سے، مولا ابعثنی الی الکوفہ، مجھے کوفہ بھیج دے۔ کیونکہ دو گلیوں کے درمیان مولا حسین دکھا رہے تھے نا کہ کیا ہو رہا ہے دارالعمارہ کی چھت پہ۔ کہا تو قاتل ہو یا ابو الفضل، ابو الفضل کیا جنگ کرو گے؟ مولا نہیں، قتل کا تو وقت نہیں رہا، قتال کا وقت نہیں رہا، جنگ کا وقت نہیں رہا۔ جب میرے بھائی مسلم کا سر زمین پہ گرے گا میں اپنی آواز سامنے کر دوں گا تاکہ میرے بھائی مسلم کے سر کی توہین نہ ہو۔ کہا ذرا نشیب میں دیکھ عباس۔ اب جو نشیب میں دیکھا ایک برقع پوش بی بی ہے جو اپنی آبا کا دامن کر کے کہتی ہے آ میرے بیٹے کے سفیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم، سبحان اللہ، کیا معجزہ ہے۔ حضرت مسلم کو بھی باب الحوائج کہا جاتا ہے، ان کی مجلس میں حاجتیں قبول ہوتی۔ اللہ اکبر، سر کٹ گیا، سر دارالعمارہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا، اور یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں ہوا۔ اس کو کہتے ہیں عربی مثلہ، میم ثا لام ہا۔ مثلہ کہتے ہیں کہ جب کسی شہید یا مقتول کی لاش کی بے حرمتی کی جائے۔ عرب میں پہلے یہ رواج نہ تھا، مجھے معاف کر دو تو میں صحیح روایت پڑھ دوں۔ پاؤں میں رسی ڈال کر مسلم کا سارا بدن سارے کوفے میں پھرایا گیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ادھر میرے عزیزوں بس آخری جملہ، التماس دعا۔ حضرت مسلم کے 2 بچے جو مسیب میں دفن ہیں وہ بعد میں شہید ہوئے، حارث نے شہید کیے۔ مسلم کے 2 بچے شہدائے کربلا میں ہیں، یہ 4 ہو گئے، کل 6 اولادیں تھیں۔ ایک بچی تھی عاتقہ، عین الف آ تا کاف کش والی عاتقہ۔ یہ بچی شام غریبہ میں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو کے شہید ہو گئی۔ اور ایک اور بچی تھی بی بی رقیہ کی، بی بی رقیہ کے غلاموں، ایک اور بچی تھی اس کا نام تھا رقیہ۔ جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا اور اس بچی نے اپنے بابا کا سر دیکھا، یہ اونٹ سے اچھل کے گر پڑی، یہ بھگدڑ میں مر گئی، شہید ہو گئی۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی رقیہ کے مریدوں، ایک بی بی رقیہ ہے جس کی نسل امام حسین پہ قربان ہو گئی۔ ماتم حسین